قریب 24 سال تک شام پر حکومت کرنے والے بشار الاسد شام چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق روس نے بشار الاسد کو پناہ دی ہے، لیکن بشار الاسد کے جانے کے بعد دمشق میں ایسے راز کھل رہے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ شام میں اپنی سطح بنائے رکھنے کے لیے اور دشمنوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اسد نے ایسے طریقے اپنائے تھے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسد نے اپنے مخالفین کے لیے 100 سے زیادہ ڈیٹینشن کیمپ بنائے تھے، جہاں پر ان کے خلاف آواز اٹھانے والے لوگوں پر ظلم اور بربریت کی جاتی تھی، اور ان میں سے سب سے خوفناک کہانی سیڈنایا جیل کی ہے، جہاں سے اب ہزاروں لوگ آزاد ہو کر باہر آ رہے ہیں۔ سیڈنایا جیل کو لے کر کہا جاتا ہے کہ یہ شام کا جیتا جاتا جہنم ہے، جس میں اسد کے جلاد معصوم لوگوں کو ایسے سزائیں دیتے تھے جنہیں دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ شاید ان کی فطرت میں بے رحمی اور ظلم ہی شامل ہے۔ جی ہاں، سیڈنایا شام کا وہ جیل ہے جس سے اسد کا ہیومن سلاٹر ہاؤس یعنی کہ انسانی مذبح خانہ کے نام سے یاد کرتی ہے، لیکن اب HTS یعنی حیات تحریر الشام نے اس جیل کے دروازے کھول کر سبھی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی آواز سیڈنایا جیل میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ سیڈنایا جیل میں زمین کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ سیل ہے جہاں پر قیدیوں کو پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سیڈنایا جیل میں 10,000 سے 20,000 قیدیوں کو رکھا گیا تھا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 2011 سے 2015 کے درمیان یہاں تقریباً 13,000 قیدیوں کو پھانسی دی گئی۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں قیدیوں پر وحشیانہ تشدد کیا جاتا تھا، جس میں بجلی کے جھٹکے، مار پیٹ اور جسمانی اعضاء کاٹنے جیسے ظالمانہ حرکتیں شامل ہیں۔ یہاں پر قیدیوں کو کھانے کے لیے نہایت کم اور غیر معیاری خوراک دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے وہ شدید غذائی قلت اور بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے۔ قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، جیسے دن رات چیخ و پکار سنانا یا خاندان کے افراد کے قتل کی دھمکیاں دینا۔ قیدیوں کو چھوٹے، تاریک اور ناقابل برداشت حد تک گندے کمروں میں رکھا جاتا تھا، جہاں ہوا اور روشنی کا کوئی گزر نہیں ہوتا تھا۔ ایک قیدی کا کہنا تھا کہ میں نے 25 سال تک روشنی نہیں دیکھی تھی جب سے میں سیڈنایا جیل میں تھا۔ اس کے علاوہ بچوں اور عورتوں کو زبردستی ننگا کیا جاتا تھا، ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کا ریپ کیا جاتا تھا۔ جیل کے اندر بہت سے قیدی تشدد، بیماری یا بھوک کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان کی لاشوں کو ایک ساتھ قبروں میں دفن کیا جاتا تھا یا بغیر کسی شناخت انہیں جلا دیا جاتا تھا۔ سیزر نامی شخص شام کی حکومت کے سابقہ فوجی فوٹوگرافر تھے، جنہوں نے سیڈنایا جیل اور دیگر حراستی مراکز میں ہونے والے مظالم کو بے نقاب کیا۔ انہوں نے ہزاروں تصاویر لیک کی جنہوں نے دنیا کو بشار الاسد کی حکومت کے تحت قیدیوں پر ہونے والے مظالم کی خوفناک حقیقت سے آگاہ کیا۔ سیزر نے 50,000 سے زیادہ تصاویر فراہم کی جن میں ان مظالم کی ایک جھلک تھی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور دیگر تنظیموں نے سیڈنایا جیل کو جہنم کا دروازہ قرار دیا ہے۔ یہاں کے حالات انسانیت کی تذلیل اور انسانی حقوق کی کلم کلا خلاف ورزی کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ جیل نہ صرف بشار الاسد کے ظلم و ستم کا مرکز ہے، بلکہ شام میں ہونے والے سیاسی انتقام اور انسانی بحران کی ایک واضح علامت ہے۔ دوستو، بشار الاسد کے اس ظلم و ستم کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، اور ساتھ ہی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔